کیا آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے ادھوری ہے، یا کوئی ایسی پریشانی جس نے آپ کا سکون چھین لیا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس نے میری زندگی بدلی اور مجھ سمیت لاکھوں لوگوں کے ناممکن کام ممکن بنا دیے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں 10 دن کا استغفار اور درود ابراہیم کا چیلنج۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے اور اپنی حاجتیں منوانے کا ایک طاقتور راستہ ہے۔ میرے اس چینل پر آپ نے پہلے بھی استغفار کے معجزات دیکھے، درود ابراہیم کے معجزات دیکھے۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا پاورفل ہے استغفار اور درود ابراہیم، اور آپ جب استغفار کے ساتھ درود پاک کو شامل کر لیتے ہیں تو اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے گناہوں کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور درود ابراہیم وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بغیر دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ یہ آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ پہلے صفائی یعنی کہ استغفار کریں، دل کی صفائی کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اور پھر سجاوٹ یعنی درود پاک پڑھیں۔ جب دل صاف ہوگا اور زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد ہو؟ یہ چیلنج 10 دن کا چیلنج ہے۔ آپ پہلے وظیفہ سن لیں تاکہ جن لوگوں نے وظیفہ سننا ہے وہ وظیفہ سن لیں، اور جو لوگ میریکل سٹوریز سننا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اس وظیفے پر اور زیادہ مضبوط ہو، اور وہ مضبوط ایمان کے ساتھ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، تو وہ اس ویڈیو کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں نے بہت ساری میریکل سٹوریز آپ سے شیئر کرنی ہے، جسے پڑھ کر سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک اور استغفر اللہ کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، یہ ہوا ایک بار۔ پھر دوبارہ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، یہ دوسری بار۔ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، یہ تیسری بار۔ اس طرح آپ نے درود پاک اور استغفار کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے 1000 مرتبہ روزانہ۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد آپ کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر اس درود پاک اور استغفر اللہ کا ذکر کریں، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جو تنہائی میں مانگی گئی دعا ہوگی، جس شدت سے مانگی گئی دعا ہوگی، جس شدت سے آپ نے یہ درود پاک اور استغفر اللہ پڑھا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام صحیح ہو جائیں گے، آپ کو مسائل ہیں زندگی میں، راستے نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیں گے، راستے بنانے لگ جائیں گے آپ کے لیے۔ آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، بے چین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیں گے۔ آپ کو اپنا گھر چاہیے، جاب چاہیے، اچھی جگہ رشتہ چاہیے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، صحت چاہیے، کسی بھی حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول کر دیں، آپ کی اتنے سال پرانی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں، تو درود پاک اور استغفر اللہ کو ساتھ ملا کر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہاں میں آپ سے کچھ میریکل سٹوریز شیئر کرنے والی ہوں، جسے سن کر پڑھ کر انشاءاللہ آپ کا ایمان بہت تازہ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو ایک کامل یقین کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے جو میریکل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ استغفر اللہ کا جب شروع کیا تو انہوں نے کسی بھی خاص دعا کے لیے وظیفہ شروع نہیں کیا، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس میں رکی ہوئی زندگی میں کوئی تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بس استغفر اللہ کہتا رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ نہ کوئی بڑے ان کے اہداف تھے، نہ کوئی دباؤ، بس پورے دن میں استغفر اللہ، کام کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، فون استعمال کرتے ہوئے اور سونے سے پہلے۔ شروع میں کچھ بھی نہیں بدلا، میرے وسائل ویسے کے ویسے ہی تھے اور زندگی اب بھی الجھی ہوئی لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرے اندر کچھ بدلنے لگا، میرا دل ہلکا محسوس ہونے لگا، میرے رد عمل نرم ہو گئے، اور جو چیزیں پہلے مجھے پریشان کرتی تھیں وہ اب پہلے جیسا اثر نہیں ڈالتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ بغیر محسوس کیے میرے ارد گرد کے حالات بھی بدلنے لگے۔ ایک مسئلہ جس سے میں پریشان تھا بہت زیادہ، وہ حل ہو گیا۔ ایک دروازہ جسے میں بند سمجھتا تھا وہ خاموشی سے کھل گیا، اور میری دعائیں ایک ایک کر کے قبول ہونے لگیں، نہ اچانک، نہ ڈراؤنی انداز میں، بلکہ نرمی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ آپ بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے
مجھ سے کریں گے۔ اسی طرح ایک اور بھائی بتاتے ہیں کہ وہ انڈین ہیں، یعنی وہ انڈیا سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ تقریباً 5 مہینے تک پڑھا۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ہوا، ان کی جو جاب کا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہوا، ان کی زندگی میں جو پرابلمز تھیں وہ سولو ہوئیں اور سکون بھری زندگی انہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 20 منٹ میں ہو جاتا ہے استغفر اللہ 1000 مرتبہ، پر ہوتا کب ہے؟ دعا مانگنے کے بعد۔ یعنی جب آپ استغفر اللہ پڑھیں، درود پاک پڑھ لیں، تو آپ نے شدت سے دعا مانگنی ہے اپنے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور معجزے کریں گے۔ ایک اور بھائی بتاتے ہیں کہ ایک شیخ یونیورسٹی میں استغفار کے لیکت کے بارے میں لیکچر دینے گئے، لیکن لیکچر کے بعد ایک آدمی نے ان کو بلایا اور کہا، یا شیخ میں روزانہ 30,000 بار استغفار کرتا ہوں۔ شیخ نے ان سے پوچھا، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہتی ہے، مجھے بتائیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس انسان نے بتایا، واللہ یا شیخ میں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر میری دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا خوبصورت معجزہ۔ اسی طرح ایک اور خاتون نے بتایا کہ استغفار سے انہیں کیسے فائدہ ہوا۔ انہوں نے اپنی ایک دوست سے اپنی مشکلات کا ذکر کیا تو ان کی دوست نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم استغفار پڑھو، جو بھی استغفار کرتا ہے اللہ اس کے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے استغفار پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہر روز وہ 1000 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتی۔ ان کا بنیادی مقصد خلوص کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا تھا۔ اسی دوران وہ دعا میں خاص طور پر اس شخص سے نکاح کی دعا کر رہی تھیں جسے وہ پسند کرتی تھیں۔ 2 ماہ بعد اچانک انہیں حیران کن طور پر اسی شخص کا رشتہ آ گیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئیں کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ ممکن ہوگا، لیکن اللہ نے اسے ممکن بنا دیا اور صرف 1 ماہ کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پر یقین نے سب کچھ ممکن بنا دیا۔ اسی طرح ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ میں شدید ذہنی دباؤ میں تھی کیونکہ میں اپنی عمر کے آخری 20 کی دہائی میں تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ میرے اپنے بہن بھائیوں نے مجھے مایوسی اور صدمے کی حالت میں دھکیل دیا۔ وہ میرے معاملے کا مذاق اڑاتے، طنز کرتے اور جب بھی مجھ سے ملتے تو ہنستے۔ میں شدید تنہائی محسوس کرنے لگی۔ میں اپنی نمازوں میں اللہ سے رونے لگی۔ بعض اوقات میرا مصلی میرے آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ میں اللہ سے اپنا دکھ بیان کرتی۔ میں نے استغفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا، خاص طور پر رات کے آخری پہر میں جب بھی اٹھ سکتی۔ ہاں، کچھ دن ایسے بھی تھے جب میں اٹھ نہ سکی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ میری کوششوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے یہ معمول تقریباً 9 ماہ تک جاری رکھا۔ اللہ کی قسم، ایک خوبصورت اور نیک سیرت انسان نے مجھ سے نکاح کیا اور کچھ وقت بعد ہمارا پہلا بچہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا وہ مجھے ڈھونڈنے لگے تاکہ اپنی غلطیوں پر معافی مانگ سکیں اور میرے ساتھ تعلق قائم رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیے۔ استغفار اور درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں آپ سب کو مقام بلند عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے ایک خواب 7 سال سے تھا جو میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ پورا ہو، اور دوسرا خواب 3 سال سے تھا۔ یہ وہ خواب تھے جن کے بارے میں اکثر سوچتی تھی اور صبر کے ساتھ ان کی تعبیر کا انتظار کرتی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے درود شریف اور استغفار پڑھنا شروع کیا۔ نیت یہ تھی کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے خواب پورے ہو جائے۔ واللہ جس خواب کو میں 3 سال سے دیکھ رہی تھی وہ پچھلے ہفتے پورا ہو گیا، اور جو خواب پہلا میں نے 7 سال پہلے دیکھا تھا وہ بھی گزشتہ بدھ کو پورا ہو گیا۔ یہ واقعہ میرے لیے حیران کن تھا کیونکہ دونوں خواب ہی 1 ہفتے میں پورے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اور حیران کن، ایمان تازہ کر دینے والی میریکل سٹوریز ہیں۔ آپ لوگوں بھی انشاءاللہ آج میرے ساتھ نیت کریں، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میرے ساتھ 10 دن استغفار کا چیلنج شروع کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ نے درود پاک اور استغفار کو جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی دعاؤں پہ کن فرمائیں گے، آپ کے دل کو سکون دے کے آپ کی زندگی کو سکون دیں گے۔ آپ سب بتائیں کہ کون کون میرے ساتھ آج سے یہ 10 دن کا چیلنج شروع کر رہا ہے۔ جو بہن بھائی شروع کر رہے ہیں میرے ساتھ چیلنج، کامنٹس میں انشاءاللہ لکھ کر اپنی حاضری لگائیں۔ انشاءاللہ 10 دن بعد اللہ کا حکم ہوا تو آپ لوگ میری اسی ویڈیو پر آ کے اپنے معجزات شیئر کریں گے۔ جو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ وہ مجھ سے ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی دعا مانگیں تمام بہن بھائیوں کو، دوست احباب رشتہ داروں کو یاد رکھیں، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں خصوصاً انہیں یاد رکھیں، کیونکہ آج ان کی جگہ ہم ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور ہوگا، ہم نے بھی اسی طرف جانا ہے، ہمارا بھی آخری وہی ٹھکانہ ہے، ہمارا ایمان ہے ہم نے وہیں جانا ہے۔ لہٰذا ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، ان کے لیے آسانیوں کی دعا کیا کریں، اور تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے پہلے دوسروں کے لیے مانگیں، پھر اپنے لیے مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں موت سے کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک پاورفل وظیفہ اور مجرب عمل کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔